نمبر 1، پہلا واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس علاقے میں کچھ لوگ دہلیے تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی وہ خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے۔ یہ لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، آپ ہمیں رب تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دیں کہ رب کہاں ہے اور اس کی صورت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں، اور یاد رکھنا کہ بات سمجھانے کے لیے کوئی کہانی بیان کی جائے تو وہ جائز ہے۔ فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں کہ میرے سامنے ایک درخت تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گیا اور خود بخود اس کے پھٹے اور تختیاں بن گئیں اور خود بخود وہ آپس میں جڑ گئیں اور کشتی تیار ہو کر دریا میں آ گئی اور لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتی اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرتی، کوئی اس کا ملا نہیں، اور مسافروں کو ادھر سے ادھر، ادھر اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچا رہی ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات فرمائی تو وہ دہلی ملحد اور بے دین ٹھا ٹھا کر کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کی بہت تعریف سنی تھی کہ بڑے صاحب علم اور بصیرت والے ہیں اور امام اعظم ہیں، مگر آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے اور خود بخود اس کے تختے بن کے جڑنے لگ جائیں اور خود بخود ان میں ان میں میخیں لگ جائیں اور وہ خود بخود کشتی بن کر دریا میں چلی جائے اور خود بخود مسافروں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچانے لگ جائے اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرے، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کشتی کا بغیر بنانے والے کے خود بخود بن جانا اور بغیر چلانے والے کے چلنا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ او ظالموں، یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود کس طرح بن گئے؟ ایک کشتی کا بغیر ملا کے چلنا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ سارا کارخانہ کائنات خود بخود کس طرح چل رہا ہے بغیر کسی چلانے والے کے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ، پس وہ تمام کے تمام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھو میرے سامنے تپائی پڑی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے تو بنی ہے، خود بخود تو نہیں بن گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن سکتی اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا، بلکہ بنانے والا بناتا ہے تو بنتی ہے۔ یہ مثنوی کا شعر ہے۔ پہلے زمانے میں مرد عورتیں گھروں میں مثنوی پڑھتے تھے اور اب ناولوں نے لوگوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی نشد مولائے روم شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نشد، میں ویسے ہی تو مولوی نہیں بن گیا، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کی خدمت کی ہے تو مجھے علم حاصل ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال۔ نمبر 2، دوسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ یہ شہتوت کا درخت ہے کہ اس کے پتے کو ریشم والے کیڑے کھاتے ہیں تو ان کے جسموں میں ریشم کے دھاگے نکلتے ہیں، اگر شہد کی مکھیاں کھاتیں تو شہد بنتا، اور انہی پتوں کو اگر گائیں اور بکریاں کھائیں تو گوبر اور مینگنیاں بنتی ہیں، اور اگر ہرنی کھائے تو کستوری بنتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتے وہی ہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق کے مظاہرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال۔
نمبر 3 اور تیسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا ایک قلعہ ہے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہے اور نہ کھڑکی ہے، اوپر سے چاندی کی طرح سفید ہے اور اندر سے سونے کی طرح ہے، بس اچانک اس کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں اور اس میں سے ایک خوبصورت پیاری آواز والا حیوان نکل آتا ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ قلعہ سے مراد انڈا ہے اور اس سے چوزا نکل آتا ہے جو بڑا خوبصورت اور پیاری آواز والا ہوتا ہے۔ جس ذات نے بند قلعے سے جس میں نہ خوراک کا راستہ اور نہ ہوا یہ بچہ پیدا فرمایا، وہی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہر گیا کہ از زمیں روید، وحدہ لا شریک لہو گوید۔ جو گھاس زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہو ہے۔ کیونکہ گھاس یا کوئی بھی پودا زمین سے اگتا ہے تو پہلے اس کی ایک کومپل نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہو ہونے پر دلالت کرتی ہے، پھر شاخیں اور ٹہنیاں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے سب کو پیدا فرمایا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔